شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد اذکار کرتے تھے۔ ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ فرض نماز ہوتے ہی ہم درس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اسی لیے ہماری سب کو نصیحت ہے کہ نماز کے بعد ایک 4-5 منٹ کا وقفہ دینے کے بعد درس شروع کیا جائے، تاکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا ہو جائے، نماز کے بعد کے اذکار مل جائیں۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کریں کہ درس کے بعد، نماز فجر کے بعد، کوئی بھی نماز کے بعد درس شروع کرنا ہے تو 3-4 منٹ کا وقفہ دیں، تاکہ سب کو جو ہے اذکار کا موقع مل جائے۔ اب ہمارے سامنے جو گزشتہ رات میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ بیان کیا تھا، اس میں جو چیزیں چھوٹی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ آج سے رات میں اور صبح میں درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہی ملتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہیڈ لائنز جیسے نیوز میں آتا ہے نا، ویسا ہلکا ہلکا بتا دیں گے۔ انشاءاللہ نماز فجر کے بعد کے درس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رات میں جو لوگ ہوں وہ صبح میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر رات میں ایبسنٹ ہو گئے تو صبح میں سمجھنا مشکل ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کا یہ موقع قرآن پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر قرآن سناتے تھے راتوں میں، اور جب رمضان آیا اللہ کے نبی کی آخری زندگی میں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا تھا۔ تو آئیے سورہ فاتحہ اور بقرہ میں کیا چیزیں چھوٹی ہیں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ غیر رمضان میں بھی ہمارے پاس درس قرآن ہوتا ہے، لیکن رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ ان دونوں میں فرق بتا سکتے ہیں؟ غیر رمضان میں درس ہوتا، رمضان میں درس ہوتا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ غیر رمضان میں عالم کو وہ بات ذہن میں نہیں آتی جو رمضان میں آتی ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں عرب کے، شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں۔ وہ بولتے ہیں رمضان میں قرآن کھول لے کر بیٹھ گیا تو میرے بازو یہ کاپی رہتی، ماشاءاللہ میں حالت روزہ میں قرآن پہ غور کیا تو ایسے پوائنٹس ملتے جو غیر رمضان میں مجھے نہیں ملتے۔ اسی لیے آپ لوگ رمضان کے اس درس کو معمولی مت سمجھو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پوائنٹس اور ایسے سوچنے کی فکر دیتا ہے علماء کو، آپ غیر رمضان میں اس کو سمجھ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے یہ پوائنٹ کہاں سے آیا بول کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اور کچھ باتیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، کیا دونوں ایک ہیں؟ یہ الرحمن الرحیم، علماء کہتے ہیں کہ الرحمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب انسانوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر یہ کافر بیمار ہوا، اللہ کی رحمت سے وہ اچھا ہو جاتا، اسے کہیں گے رحمان، رحمان الدنیا والآخرہ، یعنی یہ الرحمن بولے تو اللہ کی رحمت بندے کے لیے، کافر کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، نافرمان کے لیے بھی، اطاعت کرنے والے کے لیے بھی۔ لیکن الرحیم کہیں گے تو علماء نے اس کا فرق یہ بتایا کہ یہ صرف الرحیم کہے تو مومنوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ لیکن ہمارا ایک طریقہ یہ رہا ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں کوئی غلط بات ہوتی تو اس کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، یہ لفظ سنے ہوں گے نا آپ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 70 ماں بول کے اگر بول دے تو 70 پر ایک نہیں ہے کیا؟ حالانکہ بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ اب یہ 70 ماؤں کا مطلب کیسے آ گیا؟ نہیں، آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، آپ 70 ماؤں کی محبت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کو پیدا کرے گا ان کے اندر جو رحمت پیدا ہوگی اس سے بڑھ کر کہیں دگنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی رحمت کو محدود مت کرو آپ 70 71 بول کے۔ اور اسی طریقے سے یہ رب کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی علماء بتاتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رب کا معنی ایک مالک کا آتا ہے،
مالک، اور ایک معنی آتا ہے سردار، دو معنی ہوئے، اور تیسرا معنی اس کے اندر آتا ہے کسی چیز کو اچھا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پیدا کرتا ہے تو کیسے اس کو بڑھاتا ہے، دیکھو کیسے نکلتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عالمین، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم غلطی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے دو جہانوں کا رب ہے، نہیں بولنا۔ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کا دنیا ہو، جنوں کی دنیا ہو، فرشتوں کی دنیا ہو، تمام دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے حساب ہوگا، بعد میں بدلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کیسے حساب لے گا؟ مثال کے طور پر آپ دنیا میں دیکھو، ریشن کی دکان میں اور پاسپورٹ کی دکان میں کہتے ہو لمبی کیوں، یہ مردوں کی یا عورتوں کی، ویسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سارے انسانوں کا حساب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان کے حساب کی طرح ہے، اتنا جلد لے لے گا۔ جیسا کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اور اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں جملہ بولتے ہیں، دیکھیے اگر سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی بھی مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھ گیا نا، ہم تو آج ہی چیلنج کرتے ہیں سارے درگاہوں کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم مسجد میں سورہ فاتحہ میں بول ڈال کے جا کے دوسروں سے مانگے تو کوئی مطلب ہوا؟ نہیں ہوا۔ اپنے بچوں کو خود سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بٹھا لے کے کیا بولتے؟ دیکھو نبی کی تربیت کیسی ہے، حالانکہ آپ آدم کے بیٹوں کے سردار، نبیوں کے سردار، آخری نبی، اتنے بڑے ہو کر بھی اونٹ پر بیٹھے، پیچھے اپنے چچازاد بھائی کو بٹھا لے جن کی عمر 11-12 سال کی، پیچھے بٹھا کر کیا بولتے؟ اے بچے میں تم کو 10 باتیں سکھاتا ہوں، کبھی یاد نہیں بھولنا یہ۔ اس میں کیا بولتے؟ جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ غیر اللہ سے مانگنے کا اگر سکھا دیے تو ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے اپنے صحابہ کو جو ہے خودداری سکھاتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اگر گھوڑے پر سوار ہو جاتے نا، وہ گھوڑے کو مارنے کی جو جھاٹی ہوتی نا، اگر وہ نیچے گر جاتی تو کسی سے نہیں بولتے، اللہ اکبر، کسی سے نہیں بولتے، خود گھوڑے کو کھڑا کر نیچے اتر کر اٹھا لیتے۔ یہ ہمارے صحابہ، خوددار بنو، خوددار بنو، کسی کے رحم و کرم پر جینے کی ہرگز کوشش مت کرو۔ اسی لیے بولتے سب سے بہترین شکایت اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، غیر اللہ سے کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اہدینا کہا بندہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمیں دن میں کتنے مرتبہ کھاتے؟ 3 مرتبہ کھاتے عام دنوں میں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو کھانے پینے سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچو مجھے اور آپ کو ہدایت نہ ملتی تو پتہ نہیں ہم کس مذہب میں چلے جاتے۔ اللہ نے ہدایت دی، البندہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور آخری میں کہا گیا اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا۔ یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ غور سے سنیے بات، یہود کے پاس کیا تھا؟ علم تھا، عمل نہیں تھا۔ لیکن کرسچنوں کے پاس کیا تھا؟ عمل تھا، علم نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا مت بنو، تمہارے پاس کیا ہونا؟ علم بھی ہونا، عمل بھی ہونا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عالم دین، غور سے سنیے بات، یہ ہم علماء کے بارے میں ہے سو بات یہ، جو عالم عمل نہیں کیا وہ یہودیوں کی طرح ہے، اور جو آدمی علم رکھ کے عمل کرتا ہے وہ کرسچنوں کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں جو علماء عمل نہیں کرتے، لوگ ان کو کیسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر عمل کیا تو ماشاءاللہ سروں پر بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، اور اسی طریقے سے یہاں جو ہے اور ایک بات بھی ہے، سورہ بقرہ میں کچھ باتیں انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتیں فرماتا ہے۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ منافقین کون تھے۔ اب جانتے ہیں منافقین کس کو بولتے ہیں؟ غرض ہم بتائے تھے دل میں کفر رکھ لے کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے، یہ لوگ جو ہے صحابہ کو بے وقوف بولے۔ اگر آپ میں سے کوئی صحابہ کو بے وقوف بولے تو آپ برداشت کریں گے؟ ارے اپنے باپ کو بولے تو برداشت نہیں کرتے، صحابہ کو ایسے بے وقوف بولتے۔ اللہ فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں
یہ منافقین صحابہ کو بے وقوف بولتے، انہوں بیوقوف ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا اس آیت سے دنیا میں کوئی بھی صحابہ کو گالی دے یا صحابہ کو گرا کر دیکھے وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، نالائق ہے، گدھے سے بدتر ہے، اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایسے سوشل میڈیا میں تقریریں آئیں، منافق صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا کوئی صحابی ہو تو منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی منافق ہو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اگر وہ کوئی صحابی تو منافق نہیں ہو سکتا۔ ایسے عناوین کے ذریعے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں ہم آپ کو صحابہ کے 10 حقوق بتاتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ ہمیشہ بات کیا ہوتی، اللہ کا حق، بندوں کا حق، والدین کا حق، پورے حقوق کو ہم گناتے، لیکن صحابہ کے حق کو ہم نہیں پہچانتے، صحابہ کا کیا حق ہے۔ دیکھو صحابہ کا پہلا حق یہ کہ ان سے محبت کی جائے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، سلف صالحین اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو کیا کرتے، ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی سیرت سکھائیں، ان کی محبت گھول کر پلائیں؟ نہیں، ہم تو راہل ڈراوڈ بھی پتہ نہیں کس کس کے نام بتا کر اپنے بچوں کے ذہنوں کو پورا خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پوچھو، اگر 4 خلفاء کے نام لکھو بولا تو ہمارا بچہ لکھتا گوتم بدھ، یہ فلاں مہاویر، یہ ہمارے بچے +2 میں چلے جاتے۔ خلفائے اربعہ کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نام لکھو بولا تو کیا لکھتا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد۔ نہیں، ہمارے بچوں کو جب صحابہ کے نام معلوم نہیں تو ان کے درجے نقش قدم پر کہاں چلیں گے؟ ضرورت ہے اپنے بچوں میں ابو بکر و عمر کی محبت قصے سنا کر کے ان کے ہڈیوں میں، خون میں ایسا ایمان پیدا کرو کہ بڑے ہو کر وہ غلط قسم کے راستے پر نہ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے فضائل معلوم کریں، کس صحابی کی کیا فضیلت تھی۔ دیکھو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات بتائی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین دل پایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، معلوم نا؟ اور جس دل پر قرآن اترے اس سے بہتر کوئی دل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین دل پایا، کس کا دل پایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ اس کے بعد اگر کسی کا دل صحیح تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، تو لہذا اس کی فضیلت۔ اور اسی طریقے سے ان کی ترتیب بھی جاننا، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی۔ جیسے شیعہ اور رافضیہ بولتے نا علی افضل، ابو بکر بعد میں نہیں بولنا، ابو بکر افضل، اس کے بعد عمر، بعد میں عثمان، بعد میں علی، بعد میں پورے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ علی پہلے آنا ابو بکر نیچے آنا تو گیا انہیں، مطلب کہیں گے شیعہ اور رافضیوں کا عقیدہ ہے، نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ اور اسی طریقے سے ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا، کوئی بھی صحابی کا نہیں جائے گا جہنم میں، نہیں جائے گا، پورے صحابہ جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کی 2 جگہ کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے پورے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا، جب بھی صحابہ کا نام آتا ابو بکر، عمر، عثمان نہیں، یہ ہمارے گھر کے کام والے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے یہ آسمان سے۔ جب بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے اپنے بچوں کو عزت سکھاؤ، ابو بکر، چاہے وہ اس نے 1 گھنٹہ ہی آپ کی صحبت پائی ہو لیکن رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لیکن یہاں ایک بات بتا دیتے ہیں، شیعہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے، خصوصاً علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں علیہ السلام لکھتے ہیں وہاں، نہیں لکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ علی کے نام سے کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، بلکہ کیا لکھنا، سب رضی اللہ عنہ۔ اور حسین حسن کے ساتھ ہم لوگ بھی امام بولتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا، کیا بولنا، حضرت بس۔ تو علیہ السلام بھی نہیں بولنا، امام کا لفظ بھی نہیں بولنا۔ یہ محرم آیا تو دیکھیں گے ہرے پردے لکھ کر رہتا ہے امام حسین لکھ کر رہتا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مومن کے بارے میں اچھا عذر جو ہے تلاش کرو بولے تو یہ مومنوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ اور ایک حق یہ ہے 7واں، ان سے جو غلطیاں ہوئی غلطیوں کو بار بار ذکر نہیں کرنا۔ کیا ہوا، حضرت علی اور معاویہ میں لڑائی ہو گئی، حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہوئی،
بار بار ذکر نہیں کرنا ہی تھے سب کے سامنے. اللہ کے نبی نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو لگام دو. ہمارے معاشرے میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ کے بارے میں دماغوں کو خراب کرتے ہیں. ایسے کتابوں کو مت پڑھو آپ لوگ، اور اسی طریقے سے ان کو نمونہ بنانا، ہمیشہ ان کا اچھا ذکر کرنا، اور صحابہ سے جو دشمنی کرتا ان سے ہم دشمنی کریں گے، اور جو ان کے اوپر ہمیشہ رد کرتے رہیں گے. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑا، من و سلوہ اتارا. دنیا میں کسی کے لیے جنت سے غذا نہیں اتری سوائے بنی اسرائیل کے، لیکن یہ اتنے نمک حرام تھے، اتنا سب لینے کے باوجود بھی کیا بولے، اے موسیٰ یہ کھا کھا کو بس ہوگا ہے، کنکڑی پیاز لہسن ہونا آمنا. اسد بولے حضرت موسیٰ سے، لہٰذا یہ ناشکری نہیں کرنا. اپنے بچوں میں مزاج پیدا کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ بنی اسرائیل تھے، کیا کیا کرتے تھے، دیکھو ان کے کیا کیا مصیبتیں تھیں. فرعون کو فرعون کیا کیا تکلیف دیتا تھا. اور اب جانتے ہیں آج کل ہندوستان وغیرہ میں گائے کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ جو طریقہ ہے گائے کو خدا ماننا. اصل میں یہ گائے کو مقدس ماننے کا یہ جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد اور ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے 4 اسباب ہیں. انسان زیادہ کھاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ سوتا ہے تب بھی دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ بات کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتا ہے تب بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تو آپ ان 4 چیزوں کو حد میں رکھو، زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ نہ سو، زیادہ جو ہے بات نہ کرو، زیادہ لوگوں سے مت ملو. یہودیوں نے کیا کیا، جو ہے توریت میں تحریف کی، دنیا کی حرص، عہد توڑنا، جادو، نبی کا مذاق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے نبی کو جا کے بولتے اے بکری چرانے والے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے یہودی جا کر رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے اندر حسد بھی بہت تھا، نسلی غرور بھی تھا، نافرمانی کرتے تھے، دوستی کرتے تھے، ناشکری تھی، دوسروں کو جو ہے مکمل طور پر تکلیف دیتے تھے. آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا. ابراہیم کون جانتے ہیں، بہت بڑے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو آئیڈیل بناؤ بولتا سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے، اللہ سے دعا کرے اے اللہ تو عرب میں ایک نبی کو بھیج. اللہ تعالیٰ ابراہیم کی دعا قبول کر لیا، اور عرب میں کس کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے پیدا ہو کر آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی آدمی ہمارے اوپر احسان کرے تو اسے یاد رکھنا، لیکن ہم کیا کرتے، ہمیں دوسروں پر احسان کرے تو سب کے پاس بول لگ پھرتے. ایسا نہیں کرنا. دوسروں کا ہمارے اوپر احسان ہے، بولو لوگوں سے فلاں نے ایسا کیا. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احسان شناس تھے. آپ کہتے تھے لوگو میں دنیا میں آیا ابراہیم کی دعا کی وجہ سے، ایسا کہتے تھے، اور میں وہ ہوں جس کے بارے میں عیسیٰ نے خوشخبری دی. اور آخری بات ہے آج کے درس کی، وہ کیا ہے، تربیت اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتاتا ہے. وہ کیا ہے، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو، بہت اہم ہے یہ. حضرت ابراہیم کو دیکھو کیا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. معلوم ہے حضرت ابراہیم سوچتے تھے شاید کہاں تو بھی دادا کے راستے پر چل کر اسماعیل بھی اسحاق بھی بت پرست بن گئے تو کیا کروں میں، اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. لہذا حضرت ابراہیم نے، یعقوب نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے پوچھے اے میرے بیٹو یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. دیکھو دنیا سے جاتے ہوئے جائیداد کے بارے میں سوال نہیں کرنا. اپنے بچوں کو سب سے بڑی وصیت والدین جو کرتے ہیں ان کے عقیدے توحید ہے. اگر آپ ان کو شرک میں، بدعت میں، خرافات میں چھوڑ کے مریں گے نا، پورا جتنا کریں گے ماں باپ کو عذاب ہوگا قبر میں اور آخرت میں، نعوذ باللہ. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بلا کے پوچھتے کس کی عبادت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث کا حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، اے میرے بیٹو میں دنیا سے اب جا رہا ہوں، میں تم کو بولتا ہوں دیکھو ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. 950 سال تک اپنے قوم میں رہے، اپنے بچوں کو کیا بولتے، عقید توحید پر جم کر رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو. اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں،
کفر سے بھی اور شرک سے بھی اور تکبر سے. کیا ہے معلوم ہے، جب توحید آتی ہے انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن شرک آتا ہے تو ساتھ میں تکبر آتا ہے. اسی لیے آپ فرعون کو دیکھیں گے، فرعون کے دل میں توحید تھی نہیں تھا، اسی لیے بولا میں سب کا خدا ہوں بول کے. لہذا اگر ہمارے اندر توحید ہے تو ہمارے دل کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رمضان